اب اس کی تھوڑی ہسٹری میں جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تحقیق تھی ایجوکیشن ریفارم ان پاکستان. اچھا یہ BC جو آئی ہے یاد رکھیں 2015 میں آئی ہے. یہ جو ہے کوریا کے شہر شیون میں 2015 میں یہ تصویب ہوئی ہے. یہ جو رپورٹ ہے یہ 2005 سے 7 کی درمیان کی ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ امریکی ادارہ ہے ووڈرو ولسن تھنک ٹینک. اس کا کام کیا ہے؟ امریکہ جب دنیا میں کسی ملک کے بارے میں اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے وہ اس تھنک ٹینک کی سفارشات کو ترجیح دیتا ہے. لہٰذا اس تھنک ٹینک کی برانچیں ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ کی، ٹھیک ہے نا، ہر بر اعظم کی ان کی برانچیں شعبے ہیں. یہ تحقیقات انہوں نے 9/11 کے بعد ایک تحقیق لکھی، ریسرچ سروے کروایا پاکستان سے، اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے آپ کے عشرت طلباء، اسٹوڈنٹ گورنر اور تعلیمی ماہرین اور معاشی ماہرین، سب سے 170 صفحے کی یہ رپورٹ ہے. سوال کیا تھا؟ اس کا صرف ایک سوال تھا کہ پاکستان میں کیوں اتنا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں. ایک سوال تھا. 9/11 کے بعد انہوں نے کمیشن بنایا، جیسے اس میں لکھا ہوا ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان، لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ آپ دیکھیں کہ ری بلڈنگ دیکھیں، ایجوکیشن ریفارم، تبدیلی، وہ میرے جملے یاد رکھیں، تہذیب میں ارتقاء، تشکیل اور تبدیلی. ریفارم یعنی تبدیلی، لیکن ریفارم کی تبدیلی وہ ہوتی ہے جس پائیدار ہو، سسٹینیبل ہو. کامل تبدیلی کو ریفارم کہتے ہیں، ہاں جزئی کو نہیں کہتے، وہ الٹریشن ہوتی ہے. ہاں یہ الٹریشن کی بات نہیں، ریفارم ہو رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں، یہ اس ادارے نے رپورٹ لکھی، واشنگٹن سیمز ٹو بی اے سیزن آف ورینگ، سم مائٹ سے obsessing about the education system in پاکستان. ذہن میں رکھیں 2020 آپ کی قومی یکساں پالیسی 2019 میں آئی ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ رپورٹ 9/11 اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں، 2000 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. بس یہ داستان کوئی نئی نہیں ہے، ایک تسلسل ہے. متاسفانہ ابھی جو اس وقت ہو رہا ہے قومی پالیسی حوالے سے، جو ہمارے دوستان اس پہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں، وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، اس تناظر میں نہیں دیکھ رہے، سیاسی، سماجی، عالمی. بندے کی مشکل یہ ہے، میں اس کو عالمی تناظر میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے ان کے تحفظات اور میرے تحفظات میں فرق یہی ہے. آپ کو نظر آئے گا اسلامیات میں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اور یہ لکھ دیا ہے، فلاں کا نام آ گیا ہے، فلاں کا نہیں آ گیا ہے. یہ تحفظات مہم ہے، ہاں انکار نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں یہی سب کچھ نہیں ہے. یعنی ہمارے اگر آپ دیکھیں گے پاکستانی جتنے بھی لوگوں نے تحفظات دیے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ محدود ہیں کس پر؟ اسلامیاتی کتاب پر. جبکہ میرے نزدیک یہ پورا نصاب ہی کیا ہے، اس میں ملاحظہ ہے، ابھی بیان کروں گا. بس یہ پالیسی کیا کہتی ہے جی، مشکل کہاں؟ پاکستانی نظام سسٹم جو ہے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں پریشان ہے. اس فائنل رپورٹ ہیز بیکم دی فکسچر آن دی بیسٹ سیلر لسٹ ہیز ہائیلائٹڈ دی لنک بٹوین دی انٹرنیشنل ٹیررزم اینڈ پاکستان ریلیجس سیمینریز اور مدارس. کہتے ہیں جو عالمی دہشت گردی میں ہے اس کا قریبی ارتباط ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم اور مدارس سے. آگے نیچے لائن دیکھیں جو ریڈ سے لکھا ہے، کیونکہ پورا نہیں پڑھ سکتے، میں آپ بتاتا ہوں. آلریڈی پاکستان ایجوکیشن سسٹم ناٹ اونلی تھریٹن اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سوشل اسٹیبلٹی ود ان دی کنٹری. کہتے ہیں جو موجودہ تعلیمی نظام ہے نا، اب بات ہو رہی کسی چلے جائیں 2000 سے پہلے کے تعلیمی نظاموں کی، ذہن میں رکھیں جو ضیاء صاحب کے زمانے میں آیا، اس سے پہلے آیا. کہتے ہیں یہ تعلیمی نظام جو پاکستان کے لیے معاشی، سماجی اور جو ہے نا سیاسی امنیتی مسائل پیدا نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بٹ آلسو poses a real danger for the world at large. یہ بابا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے تعلیمی نظام. اب اس تناظر میں آپ آئیں جو یکساں قومی نصاب سمجھیں. اگر یہ تناظر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پھر اسلامیت میں کھوئے رہیں گے. یہ اسلامیت میں میں نہیں کہہ رہا یہ ضروری، ہاں کیونکہ ہمارا ملک ایک اس میں مختلف مسالک و مذاہب ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہمارے بچے ہمارے جو ہیں ہماری تعلیمات کو، ہماری تاریخ کو سمجھیں، لیکن کھیل اس سے وسیع ہے. اصل وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ اسلامی بساتی سے میٹ دیں گے، پھر شیعہ سنی کہاں رہے گا؟ جب معاشرہ آپ کا سیکولر ہو جائے گا. کیونکہ دیکھو انہوں نے نہیں کہا کہ شیعہ مشکل ہیں، سنی مشکل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تعلیمی نظام. یہ جو تعلیمی نظام ہے نہ صرف ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے. اس میں آگے بڑھتے ہیں. خوب BC سے باہر نکلتے ہیں.